بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ اس پر کتنے ملک اور کتنے شہر اور کتنے گھر اور کتنے پہاڑ اور کتنے جانور اور کتنے انسان آباد ہے؟ طرح طرح کے آدمی اور طرح طرح کے جانور اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ نہ آدمیوں کی کوئی حد ہے اور نہ جانوروں کی کوئی شمار۔ پھر زمین پر بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کی اونچائی کی کوئی حد و حساب نہیں۔ پھر اس زمین پر ہزاروں بلکہ لاکھوں قسم کے درخت اور پودے ہیں جن کی بناوٹ، انداز اور ان کی ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر اس زمین پر دریا اور سمندروں کے پانی کا ایک سلسلہ ہے اور سمندروں کے اندر طرح طرح کے جانور ہیں۔ پھر اب آپ اگر آسمان کی طرف دیکھیں جو ہمارے سروں کے اوپر بغیر کسی ستون کے ٹھہرا ہوا ہے، اور پھر سورج کو دیکھیں جس کی وجہ سے دنیا روشن ہوتی ہے، اگر یہ سورج نہ ہوتا تو ساری زمین ٹھنڈی ہو کر برف کا ایک گولا بن جاتی اور انسانوں کی زندگی کا اس پر نام و نشان باقی نہ رہتا، اور اندھیری رات میں چمکنے والا اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا چاند اور زمین پر اور آسمان پر چمکنے والے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے لاکھوں ستاروں پر نظر ڈالے۔ ذرا سوچے، ان چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو بنانے اور پیدا کرنے والا کوئی چھوٹی موٹی طاقت کا مالک نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت بڑی طاقت والا ہی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، جو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، جس کی طاقت زمین، آسمان، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، ستارے سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور بارش کے پانی کے ذریعے زمین پر طرح طرح کے درخت اگاتا ہے، اور پھر ان درختوں پر پھل لگاتا ہے اور طرح طرح کے پھل ہم کو کھانے کے لیے دیتا ہے اور ہمارے لیے میٹھا میٹھا پانی پینے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمیں کوئی پریشانی اور تکلیف پہنچتی ہے یا ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہماری پریشانی اور تکلیف کو وہی دور کرتا ہے اور ہماری ساری ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے اور ہماری بیماری کو وہی دور کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر اللہ میاں آسمان سے بارش نہ برسائے، زمین سے درخت اور فصلیں نہ اگائے اور ہمارے کھانے کے لیے چیزیں پیدا نہ کرے اور ہمارے پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہ کرے اور ہماری بیماری کو دور نہ کرے اور ہمیں مصیبت اور تکلیف سے نہ بچائے اور ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کرے، تو کیا کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، مگر جب تک اللہ کا حکم اور اجازت نہ ہو انسان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ میاں ہمیں ہمارے گناہوں پر عذاب اور تکلیف دینا چاہے تو کوئی ہمیں عذاب اور تکلیف سے نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ میاں ہم کو بھوکا رکھنا چاہے تو ہمیں کوئی کھانے کو نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ میاں ہمیں پیاسا رکھنا چاہے تو کوئی ہمیں پانی نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ میاں ہمیں عزت دینا چاہے تو کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ میاں ہمیں ذلیل کرنا چاہے تو کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ میاں ہمیں مارنا چاہے تو کوئی ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر اللہ میاں ہمیں زندہ رکھنا چاہے تو کوئی ہمیں مار نہیں سکتا۔ اگر اللہ میاں ہمیں بیمار رکھنا چاہے تو کوئی اچھا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پیارے بچوں، ہمیں ہر حال میں اللہ میاں کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ میاں کا کہنا ماننا چاہیے اور اللہ میاں کی منع کی ہوئی چیزوں اور کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری وغیرہ پیش آئے تو اللہ میاں سے اس کے دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اور کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ میاں سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ پیارے